السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں، دین و ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 شروع کرتے ہیں۔ دعا نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آیت شروع ہوتی ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا في دینکم غیر الحق۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے۔ اب پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اہل کتاب کا مطلب یہود و نصارہ ہے۔ اب ہمیں خود کے لیے بھی یہاں پر رکھ کر اس آیت کو لینا ہوگا، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، اور ہمارے طرف یا ہمارے یہ جو کتاب نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ یہ القرآن۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ لا تغلو، نہ تم مبالغہ کرو فی دینکم، تمہارے دین میں۔ اب دین کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اسی سورے میں پڑھا کہ یوم اکملت دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین وہی ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل رہے۔ تو ان کی زندگی کے دوران انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری، اور صحابہ کے بھی معاملات آتے رہے، ان کو جو نصیحتیں کی ہیں، جو سوالات پر آپ نے جوابات دیے ہیں، یہ جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہی دین ہے۔ اب اس کے علاوہ اگرچہ ہم نے اس میں بڑھا لیا ہے، چیزوں کو ایڈ کر لیا ہے، تو یہی مبالغہ ہے۔ لا تغلو، تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ تم مبالغہ کرو فی دینکم، اپنے دین میں، نہ یعنی کہ جس کا حکم نہ رسول نے دیا نہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں اپنے طرف سے جو ہے دین میں ایڈ کر لینا، یہی غلو ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کے لوگوں کی۔ اب اب دین میں چینجز کب آئے؟ یا تو انسان اپنی نفس کے پیچھے چل رہا ہے، یا لوگوں کے خواہشات کو فالو کر رہا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ قد دلوا من قبل، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے گمراہ تھے۔ وہ اضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو۔ وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور خود بھی جو ہے گمراہ ہو گئے۔ تو ہم آج اپنے دین میں کس طرح سے مبالغہ ہو گیا ہے، یا کس طرح سے ہم نے اپنے دین کو چینج کر لیا ہے۔ اب ہم تھوڑے سے ایگزامپلس دیکھیں تو رائٹ فرام دا شادی، جو کیونکہ میں آدم علیہ السلام کا بھی جو ایک رشتہ تھا شوہر بیوی کے وقت سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح سے ایک دیندار شریک حیات کی امپورٹنس، اہمیت کو بتایا ہے۔ اور اس وقت ہم صحابہ کے اور صحابیات کے بھی جب معاملات دیکھتے ہیں تو یہی باتیں ہیں کہ ایک ایمان والا شوہر، ایمان والی بیوی، ان کے اندر جو ہے زیادہ ترجیح ہو دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ جو دیندار بیوی ہے وہ گویا کی دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ تو ایسے ہی شوہر میں بھی یا اپنی شریک حیات میں ایمان اور دین کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ جبکہ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، ساری جو دین ہے یا اس کی ایک اچھی کوالٹی ہے وہ لاسٹ میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا ایجوکیشن ہے، اس کا کریئر ہے، اور کتنا وہ مالدار ہے، یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سے ہماری شروعات ہونی چاہیے کہ ہم زندگی کو لے کر کس طرح کی زندگی ہم خود گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک دیندار زندگی چاہیے، تو آبویسلی ہمیں ایک دیندار انسان کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اپنے لیے جو شریک حیات ہے اس کے چوز کرنا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد جو ہے شادیوں میں بھی دین میں مبالغہ کیا ہے؟ شادی سنت طریقے سے۔ دیکھیے آج جو شریعت کو چینج کرنے کے لیے یا لوگوں نے ہر طرح سے جو چینجز کر لیے ہیں، جو طریقے بدل لیے ہیں، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے یا ایک ہندو کی شادی ہو رہی ہے، چاہے وہ دلہن کا ڈریس اپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ
پڑوسی ملک میں تو جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں، جو دلہنیں ہوتی ہیں، انہیں جو ہیں غیر مرد یعنی کہ مرد حضرات میک اپ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے ہمارے اخلاق مسلمانوں کے گر گئے ہیں کہ انہیں یہ تک احساس نہیں کہ چینجز کرتے کرتے دیکھا دیکھی لوگوں کو دیکھتے دیکھتے کہ اچھا شادیاں ایسے ہونی چاہیے، دلہن کو ایسے سجنا چاہیے، اس طرح کا برائڈل میک اپ ہونا چاہیے، اتنے کا ہونا چاہیے، پھر ویڈیوگرافی بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف شادیوں کے ہی معاملات میں ہم دیکھیں کہ کتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، کتنے گناہ کے کام، نہ محرم غیر محرم کا کوئی وہاں پر، نہ حجاب کی کوئی وہاں پر پابندی، نہ اسراف سے جو منع کیا گیا ہے نہ اس پر کوئی پابندی، فضول یا فضول خرچے ہو رہے ہیں نہ اس پر کوئی پابندی، اور قرض لے کر جو ہے شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی اپنی پراپرٹیز بیچ کر شادیاں کر رہا ہے، اتنی جو ہے مالی حالت یعنی کہ ایک طرح سے پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہاں انہوں نے اس سٹینڈرڈ کی شادی کی، اور وہ شادی کتنے دن چل رہی ہے آج کل تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے پہلے شادی بہت اچھے طریقے سے بڑی شان سے ہوئی تھی، 6 مہینے کے بعد یہاں پر اب سپریشن ہو رہا ہے، تو اس طرح سے بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہونی ہے یہاں تک کہ شادی سے پہلے انگیجمنٹ کا کوئی دستور ہے نہیں، لیکن وہ بھی ہوگا، اب اس میں تو اور بھی پتہ نہیں کس طرح سے چیزیں ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، برائڈل شاور ہے، پھر اور نہ جانے کس طرح کے شاور چل رہے، بیبی شاور ہے، تو یہ چیزیں ہم دیکھتے دیکھتے سب ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، صرف شادیوں میں ہی اتنے رسومات ہم نے ایڈ کر لیے ہیں، جبکہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہم جو سوری فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی جو شادی کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں تو یہی باتیں ہیں کہ نکاح ہو گیا تھا، بس نکاح، اور دوسری کوئی رسومات نہیں کہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، فنگر رنگ ڈالا جا رہا ہے، اس کا کوئی کھانا کھلایا جا رہا ہے، کچھ نہیں، نکاح ہوا، پھر اس کے بعد میں رخصتی بھی اس طرح سے ہوئی، کہا جاتا ہے کہ جو میں نے پڑھا بایوگرافی تو اس میں یہی تھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کرتی ہیں اور وہ لا کر علی رضی اللہ عنہ کے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، تو یعنی کہ اس میں بھی کوئی سیلیبریشن، کوئی ادھر انتظامات کوئی ادھر انتظامات نہیں، نکاح کے بعد ہاں ولیمے کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر ہم اپنے شادیوں میں کس طرح سے، یہ صرف میں چند اگزامپلس دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک مسلمان کی شادی کا طریقہ دوسروں کی شادی کے طریقے میں فرق ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو صحابیات کا طریقہ تھا، اور اس کے بعد ہاں پھر اگین جو ایک بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی نہ جانے کتنی ساری چیزوں کو ایڈ کر لیا گیا ہے، وہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ نام اسلامک نام چوز کریں، جس کا معنی اچھا ہو، لیکن آج کل کیا چوز کریں گے کہ جو اسٹائلش ہو، جو ایک دم نیا ہو، ہٹ کر ہو، اس کے معنی پر زیادہ فوقیت نہیں دی جاتی، اور پہلے رکھے جاتے تھے رسولوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو آج جو ہے اس کی بھی اہمیت زیادہ نہیں ہے، اور اہل بیت کے ناموں پر نام رکھا جانا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں کہ 7ویں دن کو عقیقہ ہو جانا چاہیے، لیکن اب کیا کرتے ہیں اگین اس میں بھی کیا ایڈ کر لیا گیا ہے کہ جب سہولت ہوگی، جب رشتہ داروں کو ہم جمع کر سکیں گے، یا کہیں پر پارٹی ہال لیں گے، یا کہیں پر بڑے شان سے ہم یعنی کہ اس وقت کریں گے جب پورا ایک سیلیبریشن کا ماحول کر سکیں، کیونکہ ابھی 7th ڈے میں کرنے میں تو بہت ماں اٹینڈ نہیں کر سکتی، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، گھر والے بزی ہیں، تو اب یہاں پہ بھی کیا چینجز ہو گئے کہ اس کو بھی ڈیلے کر دیا گیا، جبکہ کیا حکم کیا ہے کہ 7ویں دن کو ہو جانا چاہیے، 7ویں دن کو ہو جانا چاہیے، عقیقہ ہو جانا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی کمپلسری نہیں کہ آپ دعوت ہی کریں، آپ ذبح کریں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اس کے بعد میں گوشت کو بانٹ دیا بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ پکا کر ہی کھلائیں،
उसके अलावा फिर लड़की के घर वालों पर कई तरह के चीजों को रख दिया गया है कि उन्हें तोहफे तोहफे लेकर आना है, उन्हें लड़के के घर वालों को दावत देना है। फिर उसमें भी डेज, सम 20 डेज का कुछ है, 30 डेज का, 40 डेज का, जबकि ऐसा कोई नंबरों की तादाद और उसके मौकों पर ये पकाना है वो खिलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब जो इस्लाम ने कहा कि हमारे दिन का जो हिस्सा है कि 7वें दिन अकीका करना है, उसको हटा दिया गया। लेकिन हाँ, जो दूसरी दावतें शामिल कर ली गई वो तो कहीं दीन में है नहीं, लेकिन उसको बड़ी पाबंदी से की जाती है। उस पर लड़की वालों को बहुत ताने भी दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि 7th मंथ में भी कुछ औरतों को बिठाकर उसका भी कोई रस्म होता है, वो भी दीन में कहीं पर उसका भी कोई ये नहीं है। ये गैर मुसलमानों का, गैर कौम के तरीके हैं, ये आप चाहें तो गौर से देख सकते हैं। अभी तो आसपास वो लोग हैं, या फिर जो टीवी में ड्रामे मूवीज जो आते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से 7th मंथ में या 8th मंथ में बिठाते हैं। वो जो एक्सपेक्टिंग वुमेन है उसको बिठाते हैं, फिर उसका कोई रस्म चल रहा होता है। वो उनसे देख देख कर हमने ये चीजें अपना ली है, तो फिर कहाँ पता चलेगा कि हम एक मुसलमान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने दिन में ये भी ऐड कर लिया है कि कई तरह के रस्मात। फिर उसके बाद फिर बच्चे की जब तरबियत हो रही होती है। अब एक और चीज भी मैंने नोट किया कि अगर किसी को डिले हो रहा है, अल्लाह ताला खुशखबरी देने में थोड़ी देरी हो रही है, तो ना जाने वो किस तरह से पहले तो नमाज के जरिए ही दुआ मांगते रहेंगे, मदद चाहते रहेंगे। लेकिन और थोड़ा देरी होती है तो फिर वो किसी दरगाह की तरफ, किसी नजर को मानना, और जो यानी कि जो मिला वो एडवाइस किया, और जिसने जो एडवाइस किया इस पर हम अमल करने लगते हैं कि किसी ने तावीज का कहा, किसी ने किसी बाबा का कहा, किसी ने किसी दरगाह का कहा, किसी ने कुछ रोजों का कहा। तो हर एक हम अमल करना शुरू कर देते हैं ताकि अल्लाह ताला जो न्यूली मैरिड कपल हैं उन्हें अल्लाह ताला खुशखबरी अता फरमाए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी तो हमारे सामने एक नमूना थे, और किसकी बीवी थी वो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए औलाद की दुआ करें, तो वो करते, और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं रद्द होती? तो वो हमारे लिए एक सबक था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस अल्लाह ताला की बनाई हुई तकदीर से राजी थे, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी राजी थे। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि किसी की शादी ना हो तो कोई जिंदगी में कोई कमी रह गई, किसी की औलाद नहीं हुई तो कोई कमी रह गई। हाँ, कमी रहती है, लेकिन अ, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए कि हम ईमान से हट जाएं। वो हमारे लिए एक आजमाइश है। वो भी हमारे लिए हाँ एक आजमाइश का हिस्सा है कि हम अपने ईमान पर इस्तकामत रखते हैं या वहां से कुफ्र और शिर्क की तरफ निकल जाते हैं। तो यही एक आजमाइश होती है। तो अगर से हम दुआ मांगते रहें, अल्लाह पर तवक्कल करें, तो अल्लाह राजी है तो दे, अगर अल्लाह ताला राजी नहीं है तो, अगर से वो राजी नहीं है तो जरूर कोई हिकमत होगी ना उसमें। अल्लाह ताला तो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है, वो तो अता फरमाने वाला है। जितना बंदे मांगे उससे बढ़ चढ़कर देने वाला है। अगर हमने कोई चीज मांगी है और अल्लाह ताला उसको देना नहीं चाह रहा, तो उसमें भी कोई हिकमत है, और उसमें हो सकता है कि हमारी आजमाइश है। हम उस एक आजमाइश में कामयाब हो जाएं कि हम सब्र कर लें, हम अल्लाह ताला के इस फैसले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए कोई अम, बदजन ना हो हम, कि हम कितना मांग रहे हैं, अल्लाह ताला नहीं दे रहा है, इनको दे रहा है, उनको दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है। नहीं, अल्लाह ताला तो, मेरा ये गुमान है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बे इंतहा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से, और बहुत ज्यादा उन पर अपने फजल और उन पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है। तो मेरे अंदर यकीन होना चाहिए कि इतना अपने फजल से नवाजने वाला रब्बुल आलमीन अगर मेरे लिए कोई चीज रोके हुए है तो इसमें कोई हिकमत है, इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी है, या ये जस्ट मेरी आजमाइश है कि मैं अपने रब के इस फैसले पर राजी हूँ या नहीं। तो इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें और राजी हो जाए। न जाने अल्लाह ताला आपके लिए कौन सी नेमतें, कौन सी रहमतों के दरवाजे आप पर खोल दे। तो हर हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगने के बाद अगर जो दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो किसी ताबीज, किसी दरगाह, किसी बुजुर्ग की तरफ हम अपना रुख ना कर लें। तो यही मौका होता है जब हमें साबित करना होता है कि अल्लाह ताला तेरी रजा पर हम राजी हैं, हम अपने ईमान पर साबित कदम हैं।
تو بس وہ ایک امتحان ہے، اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو ضرور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ تو یہاں پر بھی صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہی، جو بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، جو بے نکاح ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرمائیں، اور جو بیوی شوہر کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت کو پیدا کر دے، آمین۔ لیکن ہمیں ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے۔ پھر جب بچوں کو ہم بڑا کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر ہم اپنے لیے دنیا کے سارے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کو فلاں اسکول میں پڑھائیں گے، اس کو اچھا کھلائیں گے، اس کی صحت کا ہمیں خیال رہے گا، اس کی پڑھائی کا ہمیں خیال رہے گا، اس کو ہم دنیا کے اعتبار سے ایک سکسیسفل، ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے ہم ساری تدبیریں کر رہے ہوں گے کہ کس اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، کہاں پہ کیسے پڑھانا ہے۔ اگرچہ ہم اس کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کو دیندار کیسے بنائیں۔ وہ بھی ایک رسم بنا رکھی ہے ہم نے کہ شاید کہ مکتب کہتے ہیں مجھے کہ 4 سال 4 مہینے کچھ 40 دن 4 دن سم تھنگ لائک دس، تب جو ہے بسم اللہ پڑھوائی جاتی ہے بچے سے۔ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ کہ سب سے پہلے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو تبھی بچے کو ہمیں اللہ، بسم اللہ، جو اس کے لیے آسان ہو، اللہ تو وہ ضرور کہے گا، اللہ کہنا شروع کریں، لا الہ الا اللہ سکھائیں، بسم اللہ سکھائیں، پھر جا کے امی ابا ساری دوسری باتیں سکھائیں بچوں کو، اللہ کا ذکر، تب آلموسٹ وہ شاید کہ 8 9 منتھس میں وہ بولنا شروع کرے گا، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے سکھائیں بچے کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 4 مہینے 4 دن، اور اس وقت آپ قرآن پڑھوانا شروع کریں گے اسے، بچے کو، تب اسے انٹروڈیوس کر رہے ہوں گے ایسے القرآن۔ یہ بھی کوئی رسم ہے جو چل رہی ہے، میں نے اپنے کئی رشتہ داروں میں دیکھا ہے۔ یہ بھی جو ہے بدعت ہے، یہ بھی ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بچہ جب بولنا لگے تب سے آپ اسے دعائیں سکھائیں، سونے کے، جاگنے کے، اور جو نماز میں ضروری ہیں ان صورتوں کو سکھاتے جائیں۔ بچے کو باقاعدہ اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کریں، انہیں بتائیں کہ رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدوں میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ 7 سال کی عمر تک انہیں بچوں کو نماز پڑھنا آ جانا چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹلی وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ آپ دیکھیں بچے بہت جلدی جلدی سیکھتے ہیں اس عمر میں۔ بچوں کو سورہ حفظ کرائیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ حفظ کرائیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، دین کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ تو بچوں کی طرف ہماری وہ توجہ نہیں ہوتی، پھر ہم ان کی پرورش بھی کس طرح سے کرتے ہیں، اس میں ہم کوئی دین کیا، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی ہے تو میں اس کو کیسے، کیا اس کے اندر میں کوالٹیز کی طرف میرا فوکس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر حیا ہو، شرم ہو، اسے میں بتاؤں کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے۔ بچے 8 سال کی ہونے تک اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کس کے سامنے آنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا۔ یہ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں شروع کرنی ہے، لیکن ہم اپنی بچی کو 18 20 سال کی ہونے تک بچی ہی بنا کر رکھتے ہیں کہ پھوپھا آ رہے، خالو آ رہے، یا کزن بردرس آ رہے ہیں، کزن سسٹرس آ رہے ہیں، سب مل جل رہے ہیں، سب جو ہے سب محرم غیر محرم کا وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے۔ شادی ہو کر بھی جا رہی ہے تو ہم نہیں بتائیں گے کہ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان سے پردہ کرنا ہے، نہ جب رشتہ دیکھنے آئے ہیں نہ تب ہم وہ بتاتے ہیں کہ غیر مرد آئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہم اپنی لڑکی کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کریں گے، آپ عورتیں پہلے دیکھیں، پسند آ گیا تو پھر لڑکا دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سب جب طے ہو جائے تو مرد حضرات کے لیے صرف چہرہ دیکھنا ایک حد تک جو ہے، کیونکہ آج بھی اسکالرس یہی مانتے ہیں کہ چہرہ دیکھنا یعنی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو جو رشتہ دار بننے جا رہے ہیں وہ ایک نظر دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن شروع میں ہی آج کل تو اس حد تک ہم حدیں پار کر دیے ہیں کہ لڑکیوں کی تصویریں فیس بک پہ اور کہیں پہ بھی جہاں پہ رشتے دیکھنا ہے ہم پہلے ہی ڈال دیتے ہیں، کئی طریقے سے جو ہے فوٹوز پکڑے اور اس کو میڈیا پہ جو ہے ڈال دیتے ہیں، کسی کے بھی ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں اس کو بھی لے کر، جس تصویریں جو میڈیا پر ہوتی ہیں اس کو لے کر کتنے سارے اسکیمز ہو گئے ہیں، کتنی ساری برائیاں پھیل گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں جو ہے نہیں کھلتی۔ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں پھر بھی دنیا سے بھی جو ہمیں خطرات ہیں ان سے بھی بچنا نہیں چاہتے، ہم دین سے بھی پھرے ہوئے ہیں، اور دین
پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہمیں آئے گی، جو آخرت میں ہمارا خسارہ ہوگا، اس پر بھی ہماری توجہ نہیں۔ لباس کیسے پہنا رہے، چھوٹی ہے لڑکی تو پیر ایکسپوجر ہے، ہاتھ ایکسپوجر ہے، اس طرح کے فراکس لے کر ہم پہنا رہے ہوں گے، بال کھلے کھلے میک اپ کے ساتھ۔ اب وہ لڑکی 8 10 12 سال، اللہ عالم کہ آپ کو کب لگے گا کہ آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت تک آپ اس کو اسی طریقے سے رکھیں گے، پھر اچانک سے ایک دن آپ کہیں گے حجاب کرو تو وہ تھوڑی نا حجاب کرے گی۔ اب تک تو اسے عادت ہوگی کہ کس طرح سے اسے کپڑے پہننا ہے، تنگ کپڑے پہننا ہے، ایکسپوجر والے کپڑے پہننا ہے، کس طرح سے میک اپ کرنا ہے، کس طرح سے وہ اچھی لگ رہی ہے، کس طرح سے اسے کمپلیمنٹس مل رہے ہیں، فرینڈس کہہ رہے ہیں، رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ ہائے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ میک اپ میں گھوم رہی ہے اور ہر کوئی تعریف کر۔ اب اچانک سے آپ کہیں گے کہ میک اپ کرو اور اپنا سر ڈھانک لو، اور اندر کیا کپڑے پہنے کسی کو خبر نہیں، اور کتنے سارے تم نے ایئر رنگس لگائے اس کی کوئی خبر نہیں، ہاں چہرے پہ بھی میک اپ ہے، چہرے پر بھی نقاب لگا لو، تھوڑے نا وہ کرے گی۔ تو ہمارا ہر طرف ہمارا کوشش کریں کہ دین دین کیا ہے سمجھیں اس کو، اور دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو پلان کریں، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پلان کریں، گھر میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کے ٹی وی ہے، کس طرح کے اس میں پروگرامز آ رہے ہیں، کیا بچوں کو دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے، بچوں کو آپ کیا کچھ بتا کر رکھیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو کیا کچھ وہ لحاظ کریں، گھر کے اندر ہیں تو رشتے داروں کے ساتھ کیا کچھ لحاظ رکھیں۔ سب سے پہلے تو دین کی طرف آپ کی توجہ، کہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، محرم غیر محرم کا لحاظ کر رہے ہیں، والدین کی خدمت۔ اب آج کل والدین جو ہیں بچوں کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں ہر ہمیشہ، کہ بس بچے پڑھائی کر رہے ہیں اس لیے بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماں لا کر چائے پانی ناشتہ سب بیٹی ہو یا بیٹا ساری خدمتیں وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، جیسا ہے نا طریقہ زندگی جینے کا اسی طریقے سے آپ جئیں گے تو آخر آخر وقت میں آپ کے لیے کامیابی وہی ہے۔ ورنہ بچے پڑھیں گے لکھیں گے، ابراڈ بھی آپ بھیج دیں گے اور اس کے بعد انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ماں کون ہے باپ کون ہے، آپ کی ضروریات کیا ہے، آپ کا اکیلے پن کی، آپ کے خواہشات کی کوئی انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ زندگی اس آئی مین یہ اس کا نام تھوڑے نا زندگی ہے کہ آپ نے صرف خدمتیں کی اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی اولاد نہیں ہے۔ کامیابی یہ تھوڑی نا ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کر پیسے کما رہا ہے، نہ اسے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا سکون ہے، یعنی کہ نہ وہ خوشیاں اسے نصیب ہے، نہ آپ کو اپنے اولاد کی خوشیاں نصیب ہے۔ تو زندگی کو کمپلیٹنس لے کر آئیں، زندگی میں کمپلیٹنس رہیں، والدین بچوں کے ساتھ رہیں، بچے والدین کے ساتھ رہیں، دونوں ایک دوسرے کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کریں، ایک انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، والدین کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی بیہیویئر رکھیں اور ان کے صحیح اور غلط پر نظر رکھیں، انہیں برائی سے روکیں، صحیح کے لیے نصیحتیں کریں، ان کے اچھے برے کا آپ خیال رکھیں۔ بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ سے کس طرح سے بات کریں، وہ ضعیف ہو رہے ہیں، وہ کمزور ہو رہے ہیں، وہ اکیلے ہو رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ ساری باتیں ہم آج نہیں سکھائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے والدین کا کیا پوزیشن ہے اسلام میں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم بچپن میں انہیں نہیں بتائیں گے تو بڑے ہو کر آبویسلی وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھے میں بتانا چاہ رہی تھی، ہم تھوڑا وہ خیال رکھیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کہاں دین سے بالکل ہی بھٹک گئے ہیں۔ جی اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جی نور جہاں پڑھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ لوئینا سے پڑھنا ہے نا؟ ہیلو؟ جی اب میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں آ رہی تھی آپ کی آواز، ہاں اب آ رہی ہے۔ یہ لوئین الذین سے پڑھنا ہے نا؟ جی جی ہاں جی۔
जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लुइनल लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम, ज़ालिक बिमा असौ वकानु वकान वकानु यातदून। जी, तर्जुमा भी करें। जी, लुईन लजीन कफरू, लानत किए गए उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया, बनी इसराइल, कुफ्र किया बनी इसराइल में से, अला लिसानी, और दाऊद और ईसा इब्न मरियम, और दाऊद और ईसा ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम की जुबानी। ये जालिका बिमा असौ, ये इसलिए कि इन्होंने नाफरमानी की, कानो, और वो थे या तदून, हद से बढ़ने वाले। जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही है। अच्छा, तो ये लुइना लजीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद, यानी कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर तो जबूर नाजिल हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इंजील नाजिल हुई, इसमें जो है इन लोगों पर लानत की गई है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी जुबानी लानत की गई है। और क्या बताया जा रहा है, ये किस लिए लानत की गई? इसलिए कि इन्होंने नाफरमानी की। ये बातों को हम बस यूं ही पढ़कर गुजर जाते हैं, तो ये हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। अगर आज हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो नाफरमानी होती है, फिर आगे जाकर हद से बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शादियों के ही रसूमात ले लें, या बच्चों के रसूमात ले लें, यानी कि अपनी जिंदगी में हमने सारी चीजें जो है दीन से बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हम ऐड करते 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 वाकई हम हद से बढ़ गए हैं। तो कहीं ये ना हो कि ये लानत जो है हम पर भी आ जाए। लानत का मतलब क्या होता है? जो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब में जो अहकाम आए हैं उसकी नाफरमानी करते हैं और हद से बढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको क्या करता है? लानत भेजता है, या उन पर लानत की गई है, ऑलरेडी लानत की गई है। तो ये जो हम कहते हैं बिद्दत, वही एक चीज है जो समझ नहीं आती हमें कि दीन में जो गलू की बात आज जो शुरू हुई वहां से। इसके लिए भी कुछ अहादीस है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं कि हमें बहुत छोटी बात लगती है ना वो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक हदीस में इसकी ताकीद करते हुए कहा गया है कि तुम में से जो शख्स किसी मुनकर यानी कि बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उसे हाथ से रोक दे, और अगर उसकी ताकत ना हो तो जुबान से रोके, अगर उसकी भी ताकत ना हो तो दिल से उसे बुरा समझे, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम किसी भी मुनकर, मुनकर का मतलब कोई एकदम ही कोई बुराई की बात नहीं है। मुनकर किसे कहते हैं? जिसको अम, मना किया गया है, जो काम करने से मना किए गए हैं उन काम को करते देखो तो जरूर रोकना चाहिए। और अगर नहीं रोकोगे तो क्या है? एक और हदीस में फरमाया गया है कि यकीनन अल्लाह ताला खास लोगों के अमल की वजह से आम लोगों को अजाब नहीं देता, यहाँ तक कि जब आम लोगों का ये हाल हो जाए कि वो बुराई अपने दरमियान होते देखें और वो उस पर नकीर करने पर कादिर भी हों, लेकिन वो उसे निशाने तनकीद ना बनाए। यानी कि कुछ खास लोग, यहाँ पर कौन खास लोग हैं? वो लोग जो गुनाह करते हैं, यानी कि कुछ लोग गुनाह कर रहे हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला सबको अजाब नहीं देगा। लेकिन जब आम लोग यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो एकदम ही खामोश हो जाएं, कि लोग देखें कि लोग बुराई कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, और उसे रोकने की ये ताकत भी रखते हों, लेकिन फिर भी खामोश हो जाएं, तो अब क्या करेगा? जब ऐसा होने लगे तो अल्लाह ताला का अजाब खास और आम सब लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। तो हम एकदम सोसाइटी की तरफ ना जाएं, अपने अपने घरों में, अपने अपने खानदानों में देख सकते हैं कि कहीं पर
ऐसी चीजें हैं जो पहले तो हमें खुद को दीनदार बनाना होगा, पहले तो हमें खुद अमल करना होगा। जब हम अमल करेंगे तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता एक एक पर्सन को जो है, जो हमारा करीबी है, उसको हमें जरूर बता देना चाहिए कि ये बुरा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम अपनी वो जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम पर डाली है कि बुराई से रोको और नेकी का हुक्म दो, ये हम जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला भी जब हमसे सवाल करेगा तो उसमें हमारा जवाब क्या होगा कि हाँ, हमने ये जिम्मेदारी अदा कर दी है। और अगर हम नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि दोनों पर ही अजाब आएगा। इसकी एक मिसाल यहाँ पर एक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक दूसरी रिवायत में इस फरीजे के तर्क पर यह वईद भी सुनाई गई है कि तुम अजाब इलाही के मुस्तहिक बन जाओगे, फिर तुम अल्लाह से दुआएं भी मांगोगे तो कबूल नहीं होगी। ये भी मसनद अहमद यानी कि सही अहादीस से मैं बयान कर रही हूँ सारी। तो इसमें क्या कहा गया, ये फरीजा है, फर्ज है हम पर कि हम लोगों को बुराई से रोकें और नेकी का हुक्म दें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि अजाब इलाही के मुस्तहिक हो जाएंगे, और फिर जो भी दुआ मांगेंगे दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। और इसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल से भी समझाते हैं कि अल्लाह की हदों में मदाहनत, नरमी और दरगुजर करने वाले और हदों को तोड़ने वाले की मिसाल इस कौम की सी है। यानी कि दो लोग क्या हैं, एक अल्लाह की हदों में नरमी और दरगुजर करना, यानी कि लोग बुराई कर रहे हैं तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है छोड़ो, अभी बेटा है या मेरी बेटी है, वो लोग ये बुराई कर रहे हैं तो अब क्यों बार बार उन्हें टोकना या नाराज होना, या कोई रिश्तेदार है मैं कहूंगी वो बुरा मान जाएंगे, ये क्या हो रहा है, नरमी इख्तियार कर रहे हैं हम। और कुछ लोग क्या करेंगे, हदों को तोड़ेंगे, यानी कि वो परवाह भी नहीं करेंगे कि कौन क्या सोचेगा, तो वो बुराई के हदों को तोड़ेगा। ये ग्रुप कौन सा है, लोगों को हदें तोड़ते हुए देख रहा है लेकिन वो कहने से बाज आ रहा है, कहना नहीं चाहता, उनके मामले में नरमी कर रहा है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है, जो हदों को तोड़ रहा है। तो ये इन दोनों की मिसाल किससे दी गई है, एक दो मंजिला कश्ती में सफर करने वाले, दो मंजिला यानी कि नीचे ऊपर दो मंजिला कश्ती। तो उसमें खुरा अंदाजे की यानी कि जो खुरा अंदाजी मालूम है ना, चीटियों में नाम लिखकर डाला जाता है फिर उठाया जाता है। तो उसमें डिसाइड कर किया गया कि ऊपर ये ग्रुप रहेगा, नीचे एक ग्रुप रहेगा। अब क्या हुआ कि निचली मंजिल वाले पानी लेने के लिए बालाई मंजिल पर आते और बाला नशीनों के पास से गुजरते तो वो तकलीफ महसूस करते। यानी कि जब नीचे वालों को पानी की जरूरत होती तो उन्हें ऊपर जाना पड़ता था। तो जब ये ऊपर जाते तो उन्हें थोड़ा नागवारी गुजरती कि ये क्या, अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब इन्होंने, नीचे वालों ने क्या डिसाइड किया कि ऊपर जाने आने से इन्हें बेजारगी महसूस हो रही है, तो हम एक काम करते हैं कि कुल्हाड़ी लेकर यहीं से सुराख बना लेते हैं, और ताकि पानी हम नीचे से ही ले लें। तो अब क्या हुआ कि उन्हें कुल्हाड़ी लेकर वो जब सुराख करने लगे तो वो आवाज ऊपर वालों को आई, और वो ऊपर वाले नीचे आके पूछा भी कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहते भी हैं कि हम ऊपर आते हैं तो आपको डिस्टर्ब होता है, आपको नागावारी होती है, तो इसलिए हम यहीं पर सुराख बनाकर हम पानी लेना चाह रहे हैं। तो अब ऊपर वालों ने भी क्या कर दिया कि उन्होंने भी छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, जो करते हैं करने दो। अब क्या हो गया, तो यहाँ पर ये बात इस तरह से कंटिन्यू होती है कि चुनांचे हम नीचे ही सुराख करने लगे हैं क्योंकि पानी के बगैर तो चारा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो उसी वक्त उनका हाथ पकड़ ले और सुराख से रोक दे तो वो सुराख करने वालों को भी बचा लेंगे और अपने आप को भी बचा लेंगे। अगर वो उनको अपने हाल पर ही छोड़ देंगे तो उनको भी हिलाक कर देंगे और अपने आप को भी हिलाक कर लेंगे। तो ये मिसाल से वाज़ा होता है कि माशरे में ऐसे लोगों का वजूद निहायत ज़रूरी है जो ना सिर्फ मुनकरात से बाज रहने वाले हों बल्कि दूसरों को भी उनके इर्तिकाब से रोकते रहते हों, और मुनकरात से मफाहमत या मदाहनत करने वाले ना हो। मफाहमत या मदाहनत यानी कि नरमी और दरगुजर, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इस तरह से नहीं, बुराई करने वालों को जो है रोकना चाहिए। वरना बुराई से मफाहमत या उसके मामले में मदाहनत गजब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। तो जब हम इस तरह का रवैया इख्तियार कर लेंगे कि बुराई करने वालों को भी देखकर हम जो है नरमी या ठीक है कोई बात नहीं माफ कर रहे हैं, तो वहां पर हम गोया के अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक
وارننگ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ذمہ داری کو لینا ہی ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے تلقین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنائے، بلکہ ہمیں چن لے اللہ تعالیٰ کہ ہم خود بھی دیندار بنے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے۔ آمین۔ اور آخر دعوانا